اسلامی مہینہ رجب المرجب عظیم برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، جو کہ اسلامی تاریخ کا ایک بے مثل واقعہ ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ہدایت، درس بندگی اور عظمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پیش آیا۔ اس وقت اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے، اذیت دینے اور اسلام کی دعوت کو روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون و اطمینان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا شرف بخشا۔ ایک رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ کے لیے ایک خاص سواری براق پیش کی گئی۔ براق ایک ایسی مخلوق تھی جو بجلی کی رفتار سے سفر کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک کا سفر طے کیا۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی جماعت کو نماز پڑھائی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور سیادت انبیاء ثابت ہوئی۔ اسراء کا یہ مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعلان تھا، اور اس میں امت کے لیے یہ درس تھا کہ نماز ایک اہم عبادت ہے جس کی بنیاد معراج کے دوران رکھی گئی۔ اسراء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آسمان عبور کیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی رہی۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں بیت المعمور کے پاس دیکھا۔ ساتویں آسمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو مخلوقات کی حد ہے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رک کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس مقام سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ مقام صرف آپ کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا۔ اس ملاقات کو کلام الہی نے قاب قوسین کے الفاظ میں بیان کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر فاصلہ باقی نہ رہا۔
یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 5 نمازیں میری طرف سے 50 کے برابر ہیں۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کا عملی مظہر ہے۔ ماہ رجب کے اس عظیم واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مومن کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس سفر کے ذریعے سکون دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ مشکلات کے باوجود اللہ پر بھروسہ کرنا کامیابی کی کنجی ہے۔ معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام نبوت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی خصوصی محبت و اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ماہ رجب کا یہ واقعہ ہر مسلمان کے ایمان کو تازگی اور روح کو سکون دیتا ہے۔ اس عظیم معجزے کے ذریعے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں کے بعد عظیم انعامات عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں عبادات، استغفار اور نیک اعمال کی کثرت کریں اور نماز کی پابندی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔